بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر چند بچے آپس میں کسی موضوع پر بحث و تکرار کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایکٹیو وائز اور پیسو وائز ان کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا میں آپ کی اس سلسلے میں مدد کروں؟ تو چاروں بچے بولے کیوں نہیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر بتاؤں گا، وہ تازہ تازہ پکوڑے جو نکل رہے ہیں نا وہ آپ نے مجھے کھلانے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو۔ چاروں بچوں نے کہا کیوں نہیں سر، آپ ہمیں سمجھا دیں، ہم آپ کو پکوڑے کھلا دیں گے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، انگلش لینگویج اٹ از ناٹ so difficult as it is understood in our localities. It is very easy to understand. It only requires determination, attention and effort. تو اب دیکھیں کہ انگلش لینگویج کا جو سینٹینس سٹرکچر ہے، اس کا جو بیسک اس کے جو کانسیپٹس ہیں نا، ان میں سے یہ ایک کانسیپٹ ہے ایکٹیو وائز اور پیسو وائز۔ چاروں بچوں کی توجہ نا میری طرف تھی اور میں بڑا خوش تھا کہ چلو چاروں بچے بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، ایکٹیو وائز اور پیسو وائز کے میں فرق ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی نا تو سمجھ لیں کہ آپ کی نیکسٹ جو انگلش گرامر ہے نا اس کو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب میں نے آپ کے سامنے نا ایک سینٹینس بولتا ہوں، آپ نے اس سینٹینس کو پہلے سمجھنا ہے۔ چاچا نواز گرمیوں سردیوں میں صبح 8 بجے دکان کھولتا ہے۔ اب آپ نے بھلا کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی جملہ بولا گیا ہو، چاہے وہ انگلش لینگویج میں ہے چاہے وہ اردو لینگویج میں ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کیا اس میں کوئی ایکشن ورب ہے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا ایکشن ورب ہوتا کیا ہے، تو اسے جواب نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو، جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، مثلا لکھنا، سونا، پھینکنا، رونا، جیتنا، یہ سارے ایکشن ورب ہیں۔ اور اگر کسی بھی جملہ میں کوئی ایکشن ورب آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکشن ورب کے اوپر ایک سوال پٹ کرنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کون، وہ ایکشن کون کر رہا ہے، وہ ایکشن کون کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ وہ ایکشن کون کر رہا ہے۔ اگر آپ کو جواب ملے، مثال کے طور پر چاچا نواز گرمیوں سردیوں میں صبح 8 بجے دکان کھولتا ہے۔ اب یہاں پر ایکشن ورب کیا ہے؟ دکان کھولتا ہے، کھولنا اس میں ایکشن ورب ہے۔ بھائی کون کھولتا ہے؟ چاچا نواز کھولتا ہے۔ چاچا نواز موجود ہے یعنی کہ کام کرنے والا موجود ہے، اس لیے یہ فقرہ ہوگا ایکٹیو وائس۔ بچے بڑا خوش ہوئے۔ میں نے کہا یہ ایک میں بات نہیں کر رہا صرف اس جملے، اینی سینٹینس کہ جس میں آپ کو پتہ چلے کہ ایکشن ورب آ رہا ہے، آپ نے سوال پٹ کرنا ہے وہ ایکشن کون کر رہا ہے۔ جواب مل گیا نا تو پھر فقرہ ہوگا ایکٹیو وائز۔ اور اگر جواب نہیں ملتا، ایکشن ورب موجود ہے فقرہ میں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ایکشن پرفارم کون کر رہا ہے۔ مثلا آپ اسی فقرے کو ایک دوسرے انداز سے دیکھیں، گرمیوں سردیوں میں صبح 8 بجے دکان کھولی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کام وہی ہو رہا ہے، کھولی جاتی ہے، لیکن اگر ہم نے سوال پٹ کیا کون کھولتا ہے اس جملہ میں تو نہیں پتہ چلا کہ دکان کون کھولتا ہے۔ پہلے جملہ میں پتہ چلا چاچا نواز کھولتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا فقرہ یہ پیسو وائز کا ہوگا، آپ اس کو ایک اور جملے کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ چند نوجوان میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اب یہاں پر سوال کرتا ہے، سب سے پہلے جملہ دیکھا، جملے میں دیکھ رہے ہیں کام کیا ہو رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے؟ کھیل رہے تھے، کھیلنا کام ہے۔ کون کھیل رہا تھا؟ چند نوجوان، یعنی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کام ہو رہا ہے، کام کون کر رہا ہے، تو یہ فقرہ ہوگا ایکٹیو وائز۔ اور اگر میں یہ کہتا کہ میدان میں کرکٹ کھیلی جا رہی تھی، اب یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے؟ کھیلی جا رہی تھی، کھیلنا پھر کام ہے، لیکن کھیل کون رہا تھا نہیں پتا، تو یہ فقرہ ہوگا پیسو وائز۔ ایک تیسری مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں اور آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ ایزیلی۔ دیواروں کو رنگ کر دیا گیا، کام کیا ہوا ہے؟ رنگ کر دیا گیا، کس نے کیا نہیں پتا، فقرہ پیسو وائز۔ اور اگر میں یہ کہتا مزدور دکان سے چینی خریدتا ہے، مزدور دکان سے چینی خریدتا ہے، خریدنا کیا ہے؟ کام، کون خریدتا ہے؟ مزدور، تو یہ فقرہ
ایکٹیو وائس. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ سارے بچے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. تو ناظرین اسی طرح کے انگلش لینگویج اور انگلش گرامر کے بیسک کانسیپٹس کو سیکھنے کے لیے آپ ایس ایم پہچان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اللہ